یاد رکھیں، اگر آپ خوش ہیں تو غم آنے والا ہے، اور اگر آپ غمگین ہیں تو خوشی آنے والی ہے۔ اگر آپ نفع میں ہیں تو نقصان آنے والا ہے، اور اگر آپ نقصان میں ہیں تو نفع آنے والا ہے۔ ایسی ہی زندگی چلتی ہے، یہی زندگی کا نام ہے۔ یاد رکھیں، اپنا سٹینڈرڈ کبھی بھی نہ گرائیں، جو کچھ بھی ہو جائے، خاص کر جو باہر کے حالات ہیں، جو آپ کے قابو میں نہیں ہیں، جو آپ کے ایمان کے علاوہ ہیں، آپ کے سٹینڈرڈ کے علاوہ ہیں، وہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ تو جو بھی ہو، اس سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ ایک افریقن پراورب ہے کہ if there is no enemy inside, the enemy outside can do us no harm۔ اگر ہمارے اندر دشمن نہیں ہے، اگر ہمارے اندر خرابی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، تو باہر کے دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اگر آپ اندر سے مطمئن ہیں تو۔ کیونکہ جب آپ غمگین ہوتے ہیں یا غصے میں ہوتے ہیں تو یاد رکھیں، آپ کا بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک، یہی غصہ ہی ان دونوں بیماریوں اور کتنی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ اور تقریباً آپ کی ہر مصیبت، ہر بیماری، ہر پریشانی، ناکامی کی وجہ ان دونوں میں سے ایک چیز ضرور ہوتی ہے، غصہ یا ڈر۔ ان دونوں پہ اپنا قابو رکھیں۔ یاد رکھیں، ہم انسان ہیں، یہ نارمل ہے کہ یہ دو چیزیں، ہمارا ذہن ان دونوں کی طرف ہمیشہ کھنچتا رہتا ہے، لیکن آپ نے ان پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے، ان پہ کام کرنا ہوتا ہے، اور آپ کر سکتے ہیں۔ اور ان کا سب سے بہترین اور فری جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ محسوس کریں کہ آپ غصے میں ہیں یا آپ کسی چیز سے ڈر رہے ہیں، تو یاد رکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر ان دونوں بیماریوں کو مارتا ہے، اور جس طرح گولی انسان کو مارتی ہے، اسی طرح شکر ان کا خاتمہ کرتا ہے۔ تو جو بھی ہو، ہر حالت میں شکر کریں اور اللہ سے اچھی امید کریں۔ آپ سے ایک سچی کہانی شیئر کروں گا اسی موضوع پر۔ ایک آدمی تھا امریکہ میں، تقریباً یہ 40-50 سال پہلے کی بات ہوگی۔ اس کا بزنس تھا، بڑا کامیاب بزنس چل رہا تھا، اور ایک دن ایک واقعہ ہوا کہ کچھ ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کا ایک امپلائی مر گیا۔ تو اس کو کورٹ جانا پڑا، اور کورٹ نے اس آدمی کی فیملی کو 750,000، تقریباً $1 ملین کے پاس اس کو کمپنسیشن دی۔ اگر آپ 40-50 سال پہلے دیکھیں تو یہ تقریباً 1 ملین کچھ 5-6 ملین کے برابر بنتا ہے ابھی تک۔ تو اس کا سارا کچھ چلا گیا، وہ آدمی بینکرپٹ ہو گیا، اس کی فیملی، اس کا بزنس، گھر، سارا کچھ چلا گیا۔ تو جب آپ پہ ایسے حالات آتے ہیں تو پھر بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو سارا کچھ چلا گیا اسے، ابھی اس آدمی کے پاس رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں بچی، تو وہ اپنی گاڑی میں سونے لگا، اور اس کے گھر کے نزدیک کوئی میکڈونلڈ تھا، وہاں جا کے وہ منہ ہاتھ دھوتا، وہیں پہ گزارا کرتا۔ تو وہ زندگی سے تنگ آ گیا، تو اس نے سوچا کہ اپنے آپ کو ختم کر دوں، اس زندگی سے موت بہتر ہے۔ تو اس نے ایک دن کوئی 30 سے 35 نیند کی گولیاں اکٹھی لی اور کہیں پڑ گیا مرنے کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ اس طرح اپنے سینے پہ، اپنی چھاتی پہ رکھ لیے، اور وہ سمجھتا ہے کہ بھی میں مر گیا ہوں، گولیاں لے لی۔ تو 2 دن کے بعد اس کی آنکھ کھلی اسپتال میں۔ میں ایک دوست سے اس دن یہ کہانی شیئر کر رہا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ بلیاں گن 7 سا آئے سوئے۔ اچھا، تو اس ہاتھ، موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ آدمی جب اسپتال میں اس کی آنکھ کھلی 2 دن کے بعد، تو جب وہ ٹھیک ہوا تو دوستوں نے پوچھا کہ تو ایک سمجھدار آدمی ہے، اور تو نے یہ کیا کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ آگے سے نہیں کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں گولیاں لیں اور میں وہاں پڑا تھا، تو کہتا ہے ایسے لگا کہ میرے سے کسی نے باتیں کی ہیں کہ
تین جو صرف مجھے 3 باتیں یاد ہیں جو غیب سے جو میرے ذہن میں ڈالی گئیں. سب سے پہلے یہ تھی کہ دس لائف از ناٹ یورس ٹو ٹیک. یہ زندگی آپ کی تو نہیں ہے جو آپ اس کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں. یہ تو اللہ کی امانت ہے. جس طرح آپ نے اپنی زندگی پلان نہیں کی ہے تو اپنے آپ کو ماریں بھی نہیں. موت خودکشی حرام ہے. اور کہتے ہیں دوسری بات جو اسے یاد ہے وہ یہ تھی کہ آئی ول نیور لیو یو نور forsake یو. میں کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی کبھی آپ سے منہ موڑوں گا. آپ چاہے جتنے بھی برے ہیں جو بھی ہو گیا آپ میرے بندے ہیں اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں. کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا. اور تیسری جو بات ہے وہ ہم سب کے لیے فائدے مند ہے. جو لوگ بھی اسٹرگل کر رہے ہیں یا نہیں اسٹرگل کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تیسری بات یہ تھی کہ میں نے یہ سنا کہ if you change your ways I will give you far more than what you have lost. اگر آپ جن راستوں پہ چل رہے ہیں اگر آپ اپنے راستے چینج کریں تو میں آپ کو جو آپ نے کھویا ہے اس سے کئی گنا زیادہ دوں گا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آپ پہ مصیبت آتی ہے تو وہ ہمارے راستے ٹھیک نہیں ہیں تو ہم کو ان راستوں کو ٹھیک کرنا ہے نہ کہ اپنی زندگی سے تنگ ہونا ہے یا اس طرح کا کوئی غلط قدم اٹھانا ہے. یاد رکھیں پیسے کی کبھی بھی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے آپ کی زندگی میں. پیسے کے لیے پیسہ ہے کیا؟ کاغذ کا ٹکڑا ہے. اس کے لیے نہ تو اپنا ایمان بیچیں نہ اپنے رشتہ داروں سے دھوکے کریں اور نہ کسی کا حق ماریں. سب سے بڑی جو چیز ہے وہ آپ کی ایمان ہے اور اس کے بعد آپ کا سٹینڈرڈ ہے معیار ہے. لوگ آپ کو جانیں کہ وہ جو آدمی ہے وہ ایماندار ہے اس کی زبان پکی ہے وہ کسی سے دھوکہ نہیں کرتا. تو اپنا کوئی سٹینڈرڈ رکھیں کبھی بھی کسی سے دھوکہ نہ کریں. اور اگر بعض اوقات آپ کو لوز کرنا پڑتا ہے بزنس میں نقصان ہوتا ہے یا کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں تو خرچ کریں. چاہے آپ بینک کرپٹ ہو جائیں خرچ کریں. یاد رکھیں اگر ابھی نہیں کریں گے تو کل ڈبل ٹرپل اور کئی گنا زیادہ دینا پڑے گا. کیونکہ ہم انسان کے بنائے ہوئے قانون کو تو ڈاج کر سکتے ہیں لیکن اللہ کا بنایا ہوا قانون کبھی بھی ہم اس سے کھلواڑ نہیں کر سکتے. اس نے حساب لینا ہوتا ہے اور پھر وہ حساب لیتا ہے تو پھر کئی گنا زیادہ لیتا ہے. اگر ابھی آپ انصاف کی خاطر ایمان کی خاطر اپنا سارا کچھ دے دیں تو یاد رکھیں ڈبل ٹرپل جس طرح اس آدمی کو اشارہ ملا تھا کئی گنا زیادہ آ رہا ہے.